الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زندگی کے 50 سال مکمل ہوئے۔ آج کی یہ تقریب جو گولڈن جوبلی کے حوالے سے ہے 50ویں سالگرہ، تو یہ جو 50 سال کا سفر ہے، سالگرہ کہتے ہیں سال کو گرہ لگانا۔ سالگرہ کا مطلب کیا ہے؟ سال کو گرہ لگانا۔ تو آج 50 سال جو ہیں ان کو ہم نے گرہ لگا دی ہے۔ اب یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، آگے آتے رہیں گے 51 52 اس طرح۔ تو یہ گولڈن جوبلی کا جو دن ہے ہمارے سلسلہ ملنگیہ میں، اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ ان 50 سالوں میں بہت سے علمی، ادبی اور تحقیقی کام ہوئے۔ تعلیم کا، فروغ علم کا، دین، قرآن، حدیث، اس کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جو مشن شروع ہوا الحمدللہ وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے ذریعے سے مستفیض ہوئے۔ تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو انہوں نے اپنا پیغام جو ہے پھیلانے کے لیے اللہ کی مخلوق تک، عوام الناس تک 2 طریقے اپنائے۔ ایک طریقہ ہے تقریر کے ذریعے اور دوسرا ہے تحریر۔ تقریر اور تحریر، الحمدللہ ان دونوں شعبوں کے اندر سلسلہ ملنگیہ نے بھرپور کام کیا۔ لاکھوں الفاظ لکھے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں، قرآن مجید کی آیات مبارکہ، سیرت النبی، سیرت صحابہ، تصوف، روحانیت، اولیاء اکرام کے حالات زندگی، اور وہ سب کچھ جس کی ایک مسلمان کو ضرورت تھی وہ گھر گھر پہنچایا گیا، پھیلایا گیا، شائع کروایا گیا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس چشمہ فیض سے مستفیض ہوئے۔ تو جو بات بھی یہاں کہی جاتی ہے وہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آن دی ریکارڈ ہے۔ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، بلکہ ہر بات چھپی ہوئی ہے، پرنٹڈ فارم میں ہے۔ یہ 33 سال کے 33 والیوم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جیسا کہ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ اسٹال کے اوپر سارا لٹریچر موجود ہے، کتابوں کی شکل میں، پبلیکیشن، میگزین وغیرہ۔ تو یہ اس لحاظ سے صرف جسمانی سفر نہیں تھا یہ 50 سال کا۔ جسمانی سفر کے ساتھ ساتھ جسم کے بھی 50 سال ہوئے مکمل۔ اس کے ساتھ ساتھ علمی، ادبی، روحانی، تحقیقی، ذہنی وہ بھی سفر ساتھ ساتھ جاری رہا۔ تو الحمدللہ آج اس کے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 1973 سے سن 2023، 19 اکتوبر 1973، آج کیا ہے 19 اکتوبر 2023، پورے ہو گئے 50۔ 1973 to 2023۔ تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 50 سالوں میں کوشش رہی کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے۔ تو الحمدللہ حرکت میں برکت ہے، اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ جو منصوبہ، جو پروگرام شروع کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت ڈالی اور وہ پایا تکمیل کو پہنچا۔ بابر بھائی کل بات کر رہے تھے
کہ ہم 50 سال کے جو یہ عرصہ ہے اس کے اندر ہم آپ کی زندگی کے پہلے 16 سال جو ہے اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو 50 سال یعنی 33 سال جو ورک ہوا ہے اس میں اگر وہ 16 سال میں آپ نے ٹریننگ نہ کی ہوتی، تیاری نہ کی ہوتی تو یہ کام شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ پورے جو ہے 50 سال یہ دینی روحانی علمی خدمات کے۔ تو بہت سے شعبوں پہ کام ہوا، بچوں کا درس، چلڈرن ڈپارٹمنٹ، لیڈیز کا درس، شعبہ خواتین، مردوں کا درس سن 2011 میں شروع ہوا، اس کے بھی 13 سال مکمل ہو گئے۔ پھر اب جو شروع ہوا ہے سن 2023 میں 6 مہینے ہو گئے، وہ کون سا ہے؟ درس روحانیت برائے نمازی حضرات، ہر جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب یہ درس شروع ہو گیا۔ تو الحمدللہ بہت سے کاموں پر جو ہے غور و فکر ہو رہا ہے ان فیوچر بھی۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کا کام ہے، انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، گوگل پر آپ دیکھتے ہیں، اس پہ چینل بنا ہوا ہے الملنگیہ، اس پہ آپ ہزاروں چیزیں دیکھ سکتے ہیں، جو کتابات، جو اسپیچز، مختلف محافل، مختلف جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس پہ اپڈیٹ ہوتے ہیں، اپلوڈ ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ استفادہ کیا کریں، اس کو آگے سے آگے پھیلایا کریں، شیئر کیا کریں، خود اس کی جو ہے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث شریف ہے کہ مومن کی فہم و فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے؟ تو باقی سارے لوگ کس سے دیکھتے ہیں؟ یہ نور بصارت سے دیکھتے ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے مقربین ہیں وہ نور بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نور سے دیکھنا اور ہے، اور نور بصارت سے تو یہ بھینسیں بھی دیکھ لیتی ہیں، کتے بھی دیکھ لیتے ہیں، بلے بھی دیکھ لیتے ہیں، جانور، پرندے، یہ سارے نور بصارت سے دیکھ رہے ہیں۔ مگر یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی فہم و فراست سے ڈرو، اس کی دور اندیشی سے ڈرو، اس کے اس مقام سے ڈرو کہ جو اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا نور ایویں نہیں کسی کو مل جایا کرتا کہ جس سے بندہ دیکھنا شروع کر دے، پہلے اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، اللہ پھر راضی ہو جائے گا عرش کے اوپر بیٹھا ہوا۔ تو بس یہ مختصر سی آج کی جو گفتگو ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ عقل مندہ را اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگایا کریں اور اس کو پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں، اور ساتھ ترجمہ تشریح یہ ضرور پڑھا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ بچوں کی تربیت بھی اسلامی نہج پہ کریں۔ بچوں کو انگریزی کے ہم الفاظ سکھاتے ہیں، انہیں عربی بھی سکھائیں، ان کو جو ہے وہ نماز کی بھی تلقین کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں دین کی سوجھ بوجھ پیدا کرنے کی۔ دوسروں کے عیب جوئی، دوسروں کی چغلی، غیبت، اس کی بڑی سخت ممانعت ہے۔ حسد کرنے والا جو ہے وہ نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ تو کہیں یہ بھی چیک کرنا اپنا آپ جو ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی حسد کی چنگاری تو نہیں ہے جو نیکیوں کے پیٹرول پمپ کو تباہ کر دے گی۔ ایک چنگاری پیٹرول پمپ کو دھماکے سے اڑا دیتی ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ میرے اندر کہیں جیلسی تو نہیں۔ تو یہ تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ نمازوں کا ستیہ ناش کر دے گی۔ کون؟ حسد کی آگ، نفل ختم، عمرے ختم، تلاوتیں بیڑا گرک۔ تو یہ حسد، اس سے بچنا ہے۔ اللہ ڈسکس کر رہا ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، جگہ جگہ قرآن کے اندر منافقت کو ڈسکس کیا گیا، چغلی کو، غیبت کو، ریاکاری کو، مکر و فریب کو، چلاکیوں کو، جھوٹ کو، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ یہ اندر جو ہمارے شیطانی کھچڑی پکی ہوئی ہے، کبھی رحمانی خیال، کبھی شیطانی خیال، کبھی اس کی مان لی، کبھی اس کی مان لی، دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا نہ پڑھی، دل کیا ایک پڑھ لی، دل کیا 4 پڑھ لی۔ تو اس طرح نہیں،
جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ حکم ہے تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادھورا پان اللہ کو پسند نہیں. اور مراقبہ کیا کریں آنکھیں بند کر کے، میڈیٹیشن بھی کیا کریں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلی سنت ہے غار حرا میں جانا. قرآن نازل ہوا تھا 40 سالوں کے بعد. کب نازل ہوا تھا؟ 40 سال بعد. پہلے جو ہیں وہ حضور پاک غار حرا میں جاتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، تذکر کرتے تھے، تفکر کرتے تھے. تو پھر جو ہے وہ حقیقتیں آشکار ہوئی ہیں. تو یہ سنت رسول ہے. کیا کرنا؟ اپنا کھوج لگانا، اپنی حقیقت سے آشنا ہونا. انسان جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ سمٹے تو انسان ہے، پھیلے تو پورا جہان ہے. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں، جو کوئی محرم دلدا ہوئے سوئیو رمز دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہوں، وچے ویڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہوں. تو جب ہم دل کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے، اندر کبھی گئے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کیا پتا چلے گا وہ سمندر کیسا ہے. 7 زمینہ 7 آسمان پوری کائنات تیرے اندر ہے، اور تجھے جو ہے وہ باہر سے فرصت نہیں. تو اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ روحانی خوراک اس کو بھی حاصل کیا کریں، اور جسمانی جو ہے یہ بھی کھا لیا کریں. دونوں ہی ضروری ہیں، ساتھ ساتھ ہی ہے جسم اور روح. انسان مرکب ہے 2 چیزوں کا. اس کا ایک جسم ایک روح. جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو کہاں تھے؟ پیدا ہونے سے پہلے آپ نے لاکھوں سال کہیں گزارے ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں اس کا ہی پتہ ہے کہ بس یہ 50 سال جو ہے یہاں گزارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم ابھی مٹی گالے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. آدم کا ابھی خمیر بنایا جا رہا تھا، ابھی تو گارا پڑا ہوا تھا، تو میں اس وقت بھی نبی تھا. میری جو ظاہری عمر ہے یہ حسب و نسب کی محتاج نہیں ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المناف بن ہاشم بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن اسماعیل ابراہیم علیہ السلام. یہ ظاہری حسب و نسب ہے. فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور اسے بھی جانتے ہیں جو 63 سال یہاں گزارے. حضور اسے بھی جانتے ہیں جو کروڑوں سال پیچھے انہوں نے عالم ارواح میں گزارے. تو ہم اس بات سے ناآشنا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو 5 سال کی عمر کا بھی نہیں پتہ ہوتا. اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ ہوش آنا شروع ہوتی ہے. تو ایک دفعہ یہاں بات بھی ہوئی تھی کہ بچپن کے کچھ واقعات. تو بچپن کے ہم نے پتہ نہیں کہاں تک سنائے تھے. بچپن پتہ نہیں 10 سال سے شروع ہوتا ہے، نہیں اس سے بھی پیچھے. ہاں، تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، کتابوں میں سارا کچھ چھپ چکا ہے. تو آپ کو بس ہلکی ہلکی جھلکیاں دکھا رہے ہیں. اس دربار شریف پر یہ 10 سالوں سے ہو رہا ہے عورتوں کا. کتنے سالوں سے؟ 10 سالوں سے. تو آپ اس میں 1 گھنٹہ نکال لیا کریں 8 دن کے بعد. دنیا کے بکھیڑے تو ختم ہی نہیں ہوں گے، قیامت مکنے نہیں، بندہ ہی مک جانا. طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت، دونوں پر فرض ہے. تو اطلب العلم ولو کان بالصین، فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تو کوئی گیا رسول پاک کے کہنے پر چائنا؟ ہم نے چائنا کیا جانا، ہم تو اتوار کو دربار شریف پر نہیں آ سکتے. تو نبی پاک کے فرمان کے اوپر عمل کر کے کم از کم اتوار والے دن آ جایا کریں. 1-1.5 گھنٹہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا. اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا نہیں. تو جو اپنے ذات کے ساتھ مخلص ہے وہ آ جایا کرے، جو نفس کے ساتھ مخلص ہے وہ پھر سوچ لیا کرے. تو بس یہ پیغام ہے. سیلیبریشن ہو گئی، کوئی میلاد شریف ہو گیا، کوئی اہم پروگرام ہو گیا تو اکٹھے ہو گئے نہیں. ہر وقت آپ کی جو ہے روح اس کو غذا چاہیے، جیسے جسم کو چاہیے. 3 ٹائم کھاتے ہو نا، کھاتے رہتے ہیں جو بھی دل میں ہے. تو اس لیے روح کو جو ہے اس کو بھی سنواریں، اس کو بھی خوراک دیں، اس کو بھی غذا دیں. کیونکہ مرنے کے بعد یہ جو جسم خوراک نے پالا ہوا ہے یہ کام نہیں آنا. یہ سارا کچھ مٹی میں گل سڑ جانا ہے. اصل آپ کے جو آگے کے مراحل ہیں مرنے کے بعد عالم برزخ کے،
عالم عقبہ کے، عالم آخرت کے، وہ سارے معاملات روح کے ساتھ پیش آنے ہیں۔ روح کو مضبوط بنائیں، طاقتور بنائیں، اسے ترقیاں کروائیں، نفس اور شیطان کے چکروں سے نجات پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے میری باتوں کو سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 50 سالہ زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحے کو کارآمد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی